یہ روایت ہے، اس میں یوں کہیے کہ امام باقر نے اپنی شیوعوں کے نام کچھ پیغامات کہہ سکتے ہیں، کچھ نصیحتیں، کچھ چیزیں، یعنی امام باقر علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے شیوعوں کے نام، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی نگاہ میں شیوعوں کی پہچان یا شیعہ امام کی نگاہ میں کون سی چیز ہونی چاہیے. دیکھیں امام شیعہ امام کی نگاہ میں شیعوں کے متعلق امام نے فرمایا. اب راوی کیا بیان کرتا ہے؟ راوی یہ بیان کرتا ہے، جعفر جوفی ہیں، راوی ہیں جعفر جوفی ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کائنات کے آقا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں 17 سال میں نے خدمت کی امام کی. اب سنیے گا یہ واقعہ، داستان سنیے گا، بہت اچھی داستان ہے، بہت اچھے واقعہ ہے. 17 سال کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں رہا، اور اس کے بعد جب امام سے ودا ہونا چاہ رہا تھا کہ اب میں اپنے وطن جاؤں، تو وہ کہنے لگا مولا مجھے کچھ وصیتیں کر دیجئے، کچھ حدیث آپ بیان کر دیجئے مجھے، تاکہ اس سے میں استفادہ کروں، مجھے یاد رہے کہ میں آپ کی خدمت میں اتنے عرصہ میں نے خدمت کی، آپ کی 17 سال آپ کی خدمت میں رہا، اب آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی حدیث بیان کر دیں. امام نے فرمایا اے جابر 17 سال تم نے ہماری خدمت کی اور ابھی بھی تم حدیث سننا چاہتے ہو. یعنی امام کیا بتانا چاہتے ہیں کہ 17 سال میں تم نے کتنا علم ہم سے حاصل کر لیا، اس کے باوجود بھی تم ہم سے چاہتے ہو کہ مزید کچھ حاصل کرو، وہ حاصل کرنا چاہتے ہو. تو اس نے راوی کہتا ہے کہ ہاں، راوی جواب میں کہتا ہے کہ مولا آپ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے جتنا بھی لے لیا جائے وہ کمی ہے. دیکھیں اب یہ معرفت کی بات ہے. وہ امام کا چاہنے والا 17 سال امام کی خدمت میں رہا، پھر اس کے بعد کہتا ہے جب ودا ہوتا ہے تو اس وقت امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے جتنا بھی لیا جائے وہ کم ہے، اور آپ کی سمندر کی یعنی تہ تک میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آپ کا مقام عظمت علم کے اعتبار سے اتنی ہے کہ میں اس تہ تک نہیں پہنچ سکتا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے جابر، آپ سنیے، اے جابر ہمارے شیوعوں کو ہمارا سلام دینا. وہ جا رہا ہے نا ودا کے لیے اپنے علاقے میں جہاں ان کے ماننے امام کے ماننے والے ہیں، وہاں جا رہا ہے. وہاں کون ہے؟ شیعہ ہیں، امام کے شیعہ ہیں. تو امام نے کیا کہا؟ پہلی بات کیا کہ امام نے کہا کہ اے جابر ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دینا. اور آپ دیکھیے کہ کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سلام دینا. اپنی شیعوں کو یاد کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ اے شیعوں جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد. یعنی آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے اپنی شیعوں کو امام حسین نے کربلا میں یاد رکھا. اسی طرح دیگر مقامات پر آئے گا. اس روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں کہ امام نے اپنی شیعوں کو سلام بھیجا، اور اس کے بعد امام نے کہا ان کو ہمارا سلام دینا، اور ان کو بتانا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ان کو بتا دینا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کی اطاعت کے بغیر اس کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کلی قاعدہ امام نے دے دیا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، قربت پروردگار کی قربت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ ہے اس کی اطاعت. یعنی یوں کہیے کہ اللہ کا قرب اس کی اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے. اگر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہو سکتی. نمبر 1. پھر اس کے بعد امام نے کہا اے جابر خدا کی اطاعت کرے، اے جابر جو خدا کی اطاعت کرے گا وہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، وہ ہمارا دوست ہے. اور جو کوئی خدا کی نافرمانی کرے تو ہماری محبت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. امام نے دیکھی کلی قانون بیان کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں جو کوئی اے جابر جو خدا کی اطاعت کرے گا اور ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہوگا وہ ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے گا تو ہماری محبت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اے جابر کسی نے اب امام اے جابر ایسا تم نے دیکھا؟ اب امام سوال پوچھتے ہیں کیا تم نے ایسا دیکھا کہ کسی نے خدا سے درخواست کی ہو؟ ایک
خدا سے درخواست کی ہو اور اللہ نے اس پہ اپنی رحمت نازل نہ کی ہو. کہ جابر تم نے دیکھا ایسا؟ اب امام سوالیہ جملہ امام کا، اے جابر کیا تم نے دیکھا ایسا کہ کسی نے خدا سے درخواست کی ہو اور اللہ نے اس پر اپنی رحمت نہ کی ہو؟ ایک، کیا تم نے دیکھا کہ خدا پر کسی نے بھروسہ کیا ہو اور خدا اس کے لیے کافی نہ ہوا ہو؟ کیا تم نے دیکھا کیا کسی نے اللہ پر اعتماد کیا ہو اور اللہ پر اطمینان حاصل کیا ہو اور اس کے بعد اللہ نے اسے نجات نہ دی ہو؟ یعنی دیکھیں امام سوالیہ جملے میں، ایک سوالیہ کا جملہ ہے، اس میں جواب بھی دے رہے ہیں. اے جابر کیا تم نے دیکھا کہ اس نے خدا سے درخواست کی ہو کہ خدا نے اس کی درخواست کو رد کیا ہو یعنی یا اسے نجات دی تھی؟ کیا تم نے دیکھا اس پہ اللہ نے اس کی اپنی رحمت نازل نہیں کی؟ یعنی ایسا نہیں ہے. یعنی امام کہتا نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی جب بھی کسی نے اللہ سے درخواست کی ہے اللہ نے اس پہ اپنی رحمت نازل کی ہے. کسی نے بھی اللہ پر توکل کیا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور کسی نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور اعتماد کیا ہے اللہ نے اسے اطمینان حاصل، اللہ نے اسے نجات دی ہے. یہ امام نے اس جابر سے ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد امام نے فرمایا، اے جابر دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھو. اے جابر دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر تک رکنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جانا ہے. یعنی دیکھیں امام نے بہترین مثال دے کر ایک سمجھایا، دنیا مثل مسافر خانہ ہے. جیسے انسان زیارت پر جاتا ہے، خدا سب کو زیارت نصیب کرے، آپ جاتے ہیں زیارت پر، کربلا جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، ان تمام مقدس زیارت کے جاتے ہیں، تو آپ کہاں پہ قیام کرتے ہیں؟ تھوڑے دن ہر جگہ ہوٹل میں قیام کرتے ہیں. امام نے فرمایا جس طرح انسان وہاں تھوڑے دنوں، کچھ دن نجف میں رہا، کچھ دن کربلا میں رہا، کچھ دن مشہد میں رہا، کچھ دن قم میں رہا، سامرہ میں رہا، انہوں نے کہا یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے. یعنی جیسے کچھ دنوں تک تم مسافر خانوں میں، امام نے کہا دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، ایسا سمجھو جیسے کچھ رکنا ہے اس کے بعد چلے جانا ہے. پھر امام نے کہا اے جابر کیا دنیا کو، اچھا پھر کہا ہے کہ دنیا کو اس سواری کی طرح نہیں ہے جس پر تم خواب میں سوار ہو. تو کیا دنیا سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، کیا دنیا اس سواری کی طرح نہیں ہے کہ جس پر تم خواب میں سوار ہوئے اور جب تم بیدار ہوئے تو کوئی خبر نہیں، نہ تو تم اس پہ سوار ہوا تھے اور نہ ہی اس کی لجام جو ہے لگام تمہارے ہاتھ میں تھی. یعنی کیا کہہ رہے ہیں امام، میں دوبارہ بیان کروں. امام فرما رہے ہیں کہ جیسے انسان خواب میں سواری کرتا ہے، کبھی دیکھا انسان خواب میں شاید کسی سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہے مثلا، تو امام فرماتے ہیں دنیا بھی ایسے ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا ایسے کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا اس سواری کی طرح نہیں ہے جس کو تم خواب میں ایک سوار ہوئے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے، اور جب تم بیدار ہوئے، جب تمہاری آنکھ کھلی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی امام اس کی خبر، یعنی امام نے فرمایا اس کی کوئی خبر نہیں تھی. یعنی کیا کہنا چاہ رہے اس میں کوئی خبر، یعنی جب انسان بیدار ہوا تو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں سواری پہ بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا ہوں، اس کی کوئی خبر نہیں تھی. اس لیے کہ امام نے فرمایا نہ ہی تم اس پر سوار ہوئے تھے، یہ تو خواب تھا نا، اور نہ ہی اس کی لگام، اس حیوان کی لگام یا لجام ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. یعنی دنیا بھی اسی طرح ہی ہے. امام دنیا کی مثال دینے کے لیے ایک سمجھانے دنیا کیا ہے، بالکل اس طرح ہے جس طرح انسان خواب میں ایک سواری پر بیٹھتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں، آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں، گویا وہ سواری پہ بیٹھا بھی نہیں ہے، اور اس کی لگام جو ہے اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. بالکل اس طرح دنیا ہے. دنیا کی مثال امام نے اس طرح پیش کی ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا آگے، اے جابر صاحبان عقل کے نزدیک دنیا چلتے ہوئے سائے کی طرح ہے. اے جابر دنیا صاحبان عقل کے نزدیک دنیا چلتے ہوئے سائے کی طرح ہے. اب اس کے بعد امام نے کچھ چیزیں اور بیان فرمائی. امام نے فرمایا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو کلمہ ہے
یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اہل ایمان کی عزت اور آبرو ہے۔ اب یہ دیکھیں امام جابر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو جابر امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھے ودا ہو رہا ہوں، آپ مجھے کچھ چیزیں حدیث بیان کریں۔ امام اس کے جواب میں ساری چیزیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ شروع میں نے چیزیں بیان کر دی، 2-4 چیزیں شروع میں بیان کی، اللہ کے اطاعت کے متعلق بیان کی، محبت کے متعلق بیان کی، پھر دنیا کی مثالیں امام نے دی کہ دنیا کس کے مثل ہے، 2 مثالیں امام نے وہ دی۔ اب امام اس کے بعد چند چیزیں اور بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں پہلا نمبر کیا ہے کہ امام نے کہا لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے وہ اہل ایمان کی عزت اور آبرو ہے۔ اب اس جملے کو سمجھنا پڑے گا، لیکن میں صرف آپ کے سامنے وہ پوائنٹس سے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، دوسری چیز امام نے فرمائی، نماز اخلاص کا چراغ ہے۔ پہلے والا جملہ ہے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اہل ایمان کی عزت اور آبرو ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا نماز اخلاص کا چراغ ہے۔ پھر اس کے امام نے فرمایا تکبر اور خود پسندی سے دور رہو۔ پھر امام نے فرمایا زکوٰۃ روزی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ پھر فرمایا روزہ اور حج انسان کے دل کو آرام پہنچاتا ہے۔ روزہ اور حج انسان کے دل کو آرام پہنچاتا ہے۔ روزہ اور حج انسان کے دل کو آرام پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا قصاص اور یہ حدود، خداوند عالم یہ حدود ہوتی ہیں ان کا جاری کرنا، قصاص اور حدود کا جاری کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ یہ خون ریزی سے روکتے ہیں، چیزیں خون ریزی رکتی ہے اس سے۔ پھر امام نے دیکھیں یہاں پر بھی فرمایا، اب آ جائیں ساتواں پوائنٹس وہی ہے کہ جو ہم مسلسل پہلے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 7واں پوائنٹ میں امام نے کیا فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اور دوستی دین کے امور میں نظم اور نسق یعنی نظم و ضبط کرتی ہے اور آپ کے کاموں کو ترتیب اور مرتب دیتی ہے۔ یہ دیکھیں محبت اہل بیت کا ذکر پھر اس روایت میں بھی آ گیا۔ تو آپ دیکھیں پہلی جو میں نے روایت بیان کی امام محمد باقر کی، اس میں بھی مختلف جگہ پہ محبت اہل بیت کا ذکر آیا، محبت ولایت کا ذکر آیا، یہاں پر بھی ولایت کا ذکر آ رہا ہے۔ امام نے کہا ہماری محبت اور یہ ہماری اہل بیت سے جو محبت ہے یہ ولایت ہے، یہ کیا کام کرتی ہے؟ امام نے کہا یہ تمہارے دین کے اندر نظم کو منظم کرتی ہے اور ترتیب دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا آخری نقطہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے۔ کن لوگوں میں قرار دے؟ 2 چیزیں امام نے اور بیان فرمائی، 2 چیزیں امام نے بیان فرمائی جو تنہائی میں اللہ کا امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو تنہائی میں خدا سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خوف کھاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کن چیزوں کے لیے امام نے فرمایا اللہ ہمیں اور تمہیں کن لوگوں کے ساتھ؟ امام نے فرمایا اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے۔ کن لوگوں میں قرار دے؟ جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، جو روز قیامت کا خوف کھاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، محشر ہوگا، پوچھا جائے گا، اس دن سے خوف کھانا۔ یعنی امام کہتے ہیں تمہیں ہمیں اللہ ان افرادوں میں قرار دے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو قیامت کا خوف کھاتے ہیں۔ یہاں پہ روایت مکمل ہو گئی۔ تو آپ دیکھا اس روایت میں چند چیزیں امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ جو جابر رخصت ہو رہا تھا تو امام نے اس روایت کو بیان کیا۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے صرف بیان کی، ایسا صرف فہرست بیان کر رہا ہوں، کسی چیز کی میں تفصیل میں نہیں گئے، آپ کے سامنے صرف ایک روایت بیان کی کہ دیکھیں امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔